مجھے ہے حکم خدا لا الہ الا اللہ لا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کا تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کرنا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ذرا سوچئے، وہ ہستی جن کی دعا کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ہستی جن کی ایک مسکراہٹ کے لیے صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیتے، کوئی اور نہیں تھے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محبت، عدل اور انسانیت کا اصل معیار کیا ہے، تو سامنے ایک ہی نام آتا ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹوڈینٹس یہ جان لیں کہ نبی کی محبت صرف ایک نعرہ نہیں، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو عام انسانوں کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے۔ علماء، ہمارے نبی کی محبت انسان کو با کردار بنا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آپ فائدہ دوسروں کو تب ہی پہنچائیں گے جب آپ محنت کریں گے۔ نبی سے محبت ایک دو دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر دن نبی کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے۔ محبت برداشت، صبر، نرمی، پیار، خلوص، اعلیٰ ظرفی سیکھنی ہے تو ہمارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ الرحمن علم القرآن۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیوں اہم ہیں، ان کا ادب و احترام کیا ہے، اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کو محمد کی محبت کا کیسے درس دینا ہے، ان کو کیسے سکھانا ہے۔ اسٹوڈینٹس یاد رکھیں، اگر ہم نے حضور اکرم کا ادب اور ان سے محبت اپنا لی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ کی محبت اور رحمت حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ جنگ احد میں ایک عورت کا شوہر، اس کا بھائی اور اس کے بیٹے شہید ہو گئے، اور جب اس کو آ کر بتایا گیا تو اس نے سب سے پہلے ایک سوال کیا، کیا ہمارے نبی محفوظ ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی محفوظ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ، اگر میرا نبی سلامت ہے تو باقی سب کچھ قربان۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ محمد وہ سورج ہے جن کے بغیر یہ کائنات اندھیری رہتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں جوتے پہن کر نہیں چلتا تھا کہ کہیں اس زمین پر میرے نبی کا کوئی قدم نہ پڑا ہو، میرے نبی نہ چلتے ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ محمد کے در پر سر جھکا لو تو دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تہذیب کا اولین سر چشمہ وہی ہے ملت کی بقا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے تو ہمارے نبی کو یاد کرو، ان کی زندگی کو یاد کرو، ان کی سنتیں اپناؤ۔ جب تک تمہارے اندر ان کا ادب اور محبت نہیں آئے گی، تمہارے دل کو چین نہیں آئے گا۔ ان جیسا کوئی رول ماڈل اس دنیا میں نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ ایک امیر ترین صحابی، اسلام لانے سے پہلے عمدہ خوشبو لگا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، مہنگے ترین جوتے ہوتے تھے، مدینے کا ہر شخص ان سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو ان کو ہمارے نبی سے عشق ہو گیا، تو ان کے قبیلے نے ان کو قید کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور ان کو دھمکیاں دی کہ اگر تم
اس چیز سے باز نہ آئے تو ہم تمہارا سب کچھ چھین لیں گے۔ تو اس نے کہا میرا چاہے سب کچھ چھین لیں مگر میں نبی سے محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کو 10 دن تک قید رکھا گیا۔ تو اس کی والدہ نے دھمکی دی کہ بیٹا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبت اپنی والدہ سے کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ بیٹا میں بھی کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ماں، اگر تمہاری جیسی 10 مائیں بھی ہوتی تم اپنے نبی پر قربان کر دیتا۔ تو اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایک گھوڑا آتے ہوئے دیکھا جس کے اوپر حضرت مصعب بن عمیر سوار تھے اور مٹی اڑ رہی تھی، اور جب وہ پاس پہنچے تو ان کے جسم پر ایک چادر تھی۔ اپنا سب کچھ نبی کی محبت کے لیے قربان کر دیا، اپنا نام اور نسل۔ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی کو دی گئی۔ اسلام پھیلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، پتھر کھائے، آپ کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، آپ نے درختوں کے پتے بھی کھائے، فاقے کیے۔ آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ فرقہ واریت، شرکیاناتیں، حضور کی تعلیمات سے دوری، مال اور صرف مال پر دھیان، پیسے پر دھیان، لڑائی جھگڑے، دھوکے، سوشل میڈیا پر اریانی، لائکس لینے کے لیے جھوٹ موٹ بیان کرنا، اسلام میں رد و بدل کرنا، بہت زیادہ فضولیات جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف دین سے دوری کی وجہ سے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عرش الہی سعد کے جنازے کی وجہ سے ہل گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان اپنے نبی کے لیے قربان کر دی۔ مائیکل ہارٹ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دنیا کے عظیم ترین 100 شخصیات، 100 پرسنالٹیز، تو انہوں نے سب سے اوپر جو پہلی شخصیت تھی وہاں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص تھے جو دینی اور دنیاوی طور پر ایک کامیاب رہنما تھے۔ عرب کی ایک بکھری اور جاہل قوم کو انہوں نے متحد کیا۔ نہ صرف انہوں نے ایک عظیم مذہب دیا بلکہ ایک کامیاب سیاسی اور معاشرتی نظام بھی دیا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی وہ نظام صدیوں تک کامیابی سے ہمکنار رہا۔ حضرت محمد کی کامیابی صرف روحانی سطح پر نہیں بلکہ دنیاوی سطح پر بھی تھی۔ مائیکل ہارٹ نے بتایا کہ عیسیٰ کے ماننے والے چاہے آج دنیا میں زیادہ ہیں لیکن اصل شریعت اور نظام محمد کا ہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے نئی نسل کے بارے میں۔ دیکھیں، نئی نسل کو اسلام کی طرف لے کے آنا، ایک مکمل اسلام کی طرف لے کے آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری آج کی نسل جو ہے وہ آسانیاں ڈھونڈتی۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ عشاء کی جو رکعتیں ہیں وہ 8 ہے یا 6 ہیں، تو نیو جنریشن اس کو بہت جلدی پک کرتی ہے۔ جیسے ہمارے جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آدھی سے زیادہ جو مسجد ہے وہ فرض پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیاں ڈھونڈ رہی ہے ہمارے مذہب میں اور ہماری عبادات۔ تو ان کو سمجھانا، ان کو مسجد میں لے کے آنا اور ان کو اگلی صف پر کھڑا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آج ہماری مساجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، قاری صاحب کیا دیتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے پیچھے کرتے ہیں، تو بعد میں بچے شور مچاتے ہیں پیچھے، تو پھر کہتے ہیں جی بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو ہمیں عزت دینی چاہیے، ان کو اگلی صفوں پر کھڑا کرنا چاہیے، ان کو اکٹھے کھڑا نہ کریں مگر ان کو درمیان میں ضرور کھڑا کریں، ان کو عزت دیں۔ اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ مسجد میں آنا صحیح نہیں، نعوذ باللہ۔
تو ہمیں ان کو سکھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور ان کی امپورٹنس، تو وہ تبھی ہم سکھائیں گے جب ہم نے خود دین کو سیکھا ہو۔ باخدا دین کو خود بھی سیکھیں اور اگلی جنریشن کو بھی سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہو۔ یہ صرف جو ذمہ داری ہے وہ علماء کرام کی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو نیو جنریشن کے لیے جو اہم پیغام یہ ہے کہ جب بھی نبی کا ذکر آئے تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ سوشل میڈیا پر میمز میں کبھی بھی ہمارے اسلام کا اور ہمارے نبی کا مذاق مت اڑائیں۔ فرقہ واریت سے بچیں، ہمیشہ پازیٹو رہیں۔ نماز کے سبھی طریقے صحیح، اگر آپ کی نیت صحیح ہے، دل میں ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ضرور قبول ہو جائے گی۔ دین سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر کریں۔ دین سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر کریں۔ قرآن، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث کا مطالعہ کریں۔ سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا ہے، یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں مگر برے لوگ بھی ہیں، اور ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ آسانیاں ڈھونڈتی ہے، اور جو برے لوگ ہیں وہ دین کو بہت بہت زیادہ چینج کر کے بتاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا ایک شخص کو جو کہ اپنے آپ کو ایک عالم بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو عشاء کی جو رکعتیں ہیں وہ 8 ہیں یا 7 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطر ایک ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آسانیاں جو ہیں وہ نیو جنریشن بہت جلدی پک کرتی ہے۔ اگر آپ نے کسی عالم سے دین سیکھنا ہے تو ایسے عالم کا انتخاب کریں جو پازیٹو ہو، جو فرقہ واریت کی بات نہ کرتا ہو، جو آپ کے مائنڈ کو نیگیٹو نہ بنا دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی جھوٹ مت بولو، کیونکہ آپ حضرت محمد صادق تھے۔ بد دیانتی مت کرو، دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، کسی کو اکڑ نہیں دکھانی، دھمکیاں نہیں دینی۔ نئی نسل اگر اپنے کردار، ادب، سچائی، ایمانداری، برداشت، صبر اور محبت کو لے جائے تو اس سے بڑا ادب رسول کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ایک بات کو بار بار ان سے پوچھا پڑتا ہوں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک اونچی آواز سے بات کروں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنی کوئی شکایت اونچی آواز میں کر دی تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنی آواز نیچی رکھی۔ حضرت علی، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی بھی مجھ سے سختی سے بات نہیں کی، مجھ کو کسی بات سے نہیں ٹوکا اور نہ کبھی ڈانٹا۔ تو یہ تھی ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کا کردار۔ تو یہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی دنیا میں نازل فرمائے تھے، تاکہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی جیسا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں بچوں، نبی کی محبت اور ادب ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو سیکھنے والا بنائے، ان کی زندگی پر چلنے والا بنائے، اور جو ہماری نئی نسل ہے اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔
تو یہ تھی آج کی کچھ باتیں.